السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو جمعہ کریم کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بڑھیں گے سب سے بہترین واقعے کی طرف، اور یقیناً آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہی ہو رہا ہے، تو سب سے بہترین واقعہ بھی انہی کے واقعات پر مشتمل ہوگا۔ لیکن میں پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ کچھ اذکار جن کی ہر جمعے میں تلقین کرتا ہوں، تلقین کیا کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ خود مل کے پڑھ لیتا ہوں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو درود پاک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ویسے اسے 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ یہ بھی 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ، اشہد ان لا الہ الا انت، اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ ناظرین کرام، یہ سارے اذکار ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ بہت سارے آپ کو یاد نہیں ہوں گے، یاد کرنے چاہیے، لیکن ایک کلمہ ایسا ہے جو یاد بھی ہو جاتا ہے اور وزن میں بہت بھاری ہے۔ پڑھنے میں تو ہلکا ہے لیکن وزن بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کا جتنا زیادہ ورد کر سکتے ہیں آج کے دن ضرور کیجیے، اور خاص طور پر درود پاک۔ تو آئیے سب سے بہترین واقعے کی طرف بڑھتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 3 شعبان المعظم 4 ہجری میں ہوئی۔ واقعہ ایسا ہے ناظرین محترم کہ امام کا جب ذکر آتا ہے تو پانی کا بھی خیال آتا ہے۔ پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خداوندی حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے شبیر کے نام پر آپ کا نام رکھا، جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب مبارک سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ شجرہ نسب آپ کا اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ
سیدنا حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر سنتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو دیکھنے کاشان علی میں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے بچہ دکھاؤ۔ نامولود بچے کو لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کانوں میں اذان دی اور اقامت فرمائی۔ پھر خاتون جنت کو عقیقہ کرنے اور بچوں کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا۔ میں نے باتیں آپ کو شروع میں بھی بتائی تھیں۔ چنانچہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے حکم کے مطابق عقیقہ کیا۔ حضور نے اس بچے کو پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب دہن مرحمت فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ امام حسین کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے سب سے زیادہ ملتی تھی، اور اس روایت کو امام بخاری نے بیان کیا ہے، مگر امام بخاری ہی کی دوسری روایت میں یہی الفاظ امام حسن کے لیے بھی آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ بعض علماء نے دونوں روایتوں کو جمع کر کے اس طرح لکھا ہے کہ بعض اعضاء میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے زیادہ مشابہ تھے، اور بعض میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ تھے۔ طبرانی کبیر اور دلائل النبوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل بنت الحارث سے ایک روایت منقول ہے۔ طبرانی کبیر اور دلائل النبوہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں نے ایک خوفناک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ام الفضل مجھے اپنا خواب تو سنا۔ عرض کی کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گرا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو بچہ دے گا جو تیری گود میں پرورش پائے گا۔ امام حسین کی رفتار دیکھ کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حیران رہ جاتے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے قدم مبارک پکڑ لی اور عرض کی کہ یا ابن رسول، اپنے قدموں کو میرے کاندھے پر رکھ دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی التجا قبول فرمائی تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے رسول اللہ کے فرزند، یہ وہ قدم مبارک ہیں کہ اگر ان کی فضیلت لوگ سمجھ جائیں تو آپ کو ہمیشہ لوگوں کے سروں پر چلنا پڑے اور آپ کو زمین پر کبھی پاؤں رکھنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن یہ تو قدموں کی بات ہے، ظالموں نے تو آپ کا سر ہی کاٹ دیا۔ ایک بار کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے بلا توقف فرمایا، حسین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے، کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان آ جاتے، کبھی ریش مبارک سے کھیلتے، غرض یہ کہ طرح طرح کی شوخیاں اپنے نانا کے ساتھ کرتے۔ حضور بھی آپ سے پیار اور محبت سے پیش آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوخیوں پر مسکرا دیتے۔ حضرت ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے اور فرماتے تھے، یا اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اسے دوست رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین میری دنیا کی بہار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کلمات پڑھ کر دم کیا کرتے تھے کہ پہلے آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ میں اللہ کی کلمات کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان اور جاندار اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر کے شر سے، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ حضور نے اپنے دونوں نواسوں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ کتاب الحسین کے مؤلف عمر ابو النصر کے مطابق حضور کے وصال مبارک کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 7 برس 7 مہینے 7 دن تھی۔ دائرہ
معارف اسلامیہ میں یہ درج ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی عمر ہی سے اصلاح و تعلیم کی طرف رجحان رکھتے تھے، اور اکابرین مدینہ اسلامی مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تعلیم و تلقین کے معاملے میں آپ کا طریقہ ذرا حکمت پر مبنی ہوتا تھا، اور اس سلسلے میں آپ کے بچپن کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، جس میں آپ نے اپنے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک عربی بدو کو وضو کا طریقہ سکھایا تھا۔ اور اس واقعے کی تفصیل جو ہم تک پہنچی ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دریائے فرات کے کنارے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے دیہاتی نے جلدی جلدی وضو کیا اور اسی طرح نماز پڑھی، اور جلد بازی میں وضو اور نماز کے مسنون طریقوں سے کوتاہی کا مرتکب ہو گیا۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خواہش تھی کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے وہ بوڑھا شخص وضو اور نماز کے مسنون طریقوں سے بھی واقف ہو جائے اور اس کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ تو اہل بیت اطہار کے یہ روشن چراغ اس دیہاتی کے قریب پہنچے اور کہا کہ ہم دونوں کم عمر ہیں اور آپ تجربہ کار آدمی ہیں، آپ وضو اور نماز کا طریقہ ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو وضو اور نماز پڑھ کر دکھائیں، اگر ہمارے طریقے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو تو بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی۔ بوڑھے دیہاتی نے دیکھا تو اپنی کوتاہی سے توبہ کی اور کہا کہ اے بچوں، تم نے تو بالکل درست طریقے سے وضو کیا اور نماز پڑھی، کوتاہی مجھ سے ہو گئی، اور اب تم نے عمر بھر کے لیے میری اصلاح کر دی ہے۔ کتب تواریخ میں مذکور ہے۔ اب بتائیے اس طرح سے آج کہیں حکمت ہے؟ ایسی کوئی حکمت آپ کو نظر آتی ہے اس طرح سے کسی کو نصیحت کرنا، کسی کو سمجھانا؟ یہاں تو الٹا کہا جائے گا کہ آپ کو تو وضو کرنا ہی نہیں آتا، آپ کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، یہ کوئی نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یہ کوئی وضو کر رہے ہیں آپ؟ اور امام حسن اور حسین کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو کہہ سکتے تھے بھائی دین تو ان کے گھر میں ہی اترا ہے، قرآن تو ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، وہ تو بہت زیادہ حقدار ہیں یہ بات کہنے کی کہ آپ کو وضو کرنا نہیں آتا، آپ کو نماز پڑھنی نہیں آتی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی ذات کو نمونہ اور مثال بنانے کی سعی کی، اور اس بوڑھے سے کہا کہ دیکھیے ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ آپ غلط کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہہ اس لیے رہے ہیں تاکہ حکمت ہے لوگوں کو سمجھانے کی، طریقہ ہے، آپ اگر انہیں رد کریں گے تو وہ کبھی بات نہیں مانیں گے۔ کتب تواریخ میں مذکور ہے کہ بچپن میں ہی عبادت و ریاضت امام حسین کا معمول تھا، بکثرت نوافل پڑھتے تھے آپ، اور قیام اللیل تو آپ کا عام دستور تھا، روزے بکثرت رکھتے تھے۔ خاص طور پر یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح روزے رکھتے تھے جس طرح ان کے نانا جان رکھتے تھے، اور پھر نہایت سادہ طریقے سے افطار فرماتے تھے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جوانان بہشت کے سردار کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ حسن کو دیکھ لے، حسین کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور پر نور کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہمیشہ پیار و محبت کا سلوک کرتے دیکھا تھا، اسی وجہ سے وہ سب دل و جان سے ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتے تھے اور آپ کی محبت کو جزو ایمان سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا تو یہ حال تھا کہ اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر حسنین کریمین سے محبت کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ایک بار انہوں نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی خدمت و تکریم اپنے قرابت داروں سے بڑھ کر محبوب ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں آل نبی کے تمام حقوق پورے کے پورے ادا کیے، اور کوئی ایک حق بھی ذرہ برابر ضائع نہیں کیا۔ یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کچھ رقم تقسیم کی، اور اس میں سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 10 ہزار درہم دیے۔ یہ دیکھ کر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ
آپ کو معلوم ہے میں بہت پہلے اسلام لایا اور ہجرت بھی کی، لیکن اس کے باوجود آپ ہر موقع پر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ مجھے تمہاری یہ بات سن کر بڑا رنج ہوا ہے، اب تم مجھے بتاؤ کیا تمہارا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ کیا تمہاری ماں ان کی ماں جیسی ہے؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ کیا تمہارا ماموں ان کے ماموں جیسا ہے؟ کیا تمہاری پھوپھی ان کی پھوپھی جیسی ہیں؟ مت بھولو عبداللہ ابن عمر، ان کے نانا رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی والدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نانی ختیجۃ الکبریٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ماموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی خالائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بتائیے ذرا کتنی نسبتیں گنوا دی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عہد خلافت راشدہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگی مارکوں میں شریک رہے، اور ایک جنگ میں آپ نے آگے بڑھ کر حل من مبارز کا نعرہ لگایا تو مشہور پہلوان زبر خان مقابلے کے لیے آیا۔ زبر خان کی بہادری پورے عرب میں مشہور تھی، دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ بس اس واقعے پر ہی اس واقعے کو ختم کریں گے۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ سنتے ہی زبر خان نے تلوار نیام میں کر لی اور بولا، پیارے بیٹے، ناظرین کرام سننے والا اس کا جملہ ہے، کہنے لگا، پیارے بیٹے، میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹنی پر سوار قباء کی جانب تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت تم حضور کے آگے اونٹنی پر بیٹھے تھے۔ مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے روز میں اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاؤں کہ میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگین ہوں۔ یہ کہہ کر زبر خان تو واپس چلا گیا، مگر کربلا میں جو لوگ آپ کے مد مقابل آئے وہ تو زبر خان سے بھی بہت زیادہ چھوٹے تھے، ان کا وہ ظرف نہیں تھا، بڑے ذلیل لوگ تھے۔ زبر خان تو یہ سوچ کر چلا گیا کہ رسول اللہ کے سامنے کہیں رسوا نہ ہو جائے، اور یہ کیسے ظالم اور شقی تھے جنہوں نے تھوڑی دیر کے لیے زبر خان کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ ناظرین محترم، یہیں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے بہترین خدمت جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم، اور ہمارے پروگرام کا یہ حصہ ہے سب سے بہترین خدمت۔ ناظرین محترم، آج بہترین خدمت کی مہمان ہیں محترمہ معصوم النساء صاحبہ۔ ان کا تعلق کراچی کے علاقے بلیر سے ہے۔ آپ کے شوہر 67 برس کے ایک ضعیف العمر انسان ہیں، اور کافی عرصے سے اپنی ضعیف العمری کے باعث انہیں بے روزگاری کا سامنا تھا۔ اب محض ایک ماہ قبل ایک گارمنٹس کی فیکٹری میں 8,000 روپے ماہانہ تنخواہ کے عوض آپ بچوں کی فراکوں پر ان کو استری کرنے کا کام ملا ہے۔ آپ استری کرتی ہیں بچوں کی فراکوں پر، اور یہ محترمہ معصوم النساء صاحبہ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں۔ مہنگائی کے اس ہوش ربا دور میں آپ سب جانتے ہیں ناظرین محترم کہ گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے خود اور ان کی بیٹیاں سلائی کا کام کرتی ہیں، اور مہینے میں بمشکل 600 سے 700 روپے تک کی آمدنی ان کی ہو جاتی ہے، لیکن اب اس میں گھر کا کرایہ ہے، راشن ہے، اور دیگر ضروریات زندگی کے اخراجات ہیں۔ محدود آمدنی میں پورا کرنا تو بہت مشکل ہے، اور اب بجٹ بھی آپ کے سامنے جس طرح آیا ہے تو
ان لوگوں کا تو جینا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اب ان کی 3 بیٹیاں ہیں، جن میں سے ایک کی تو 4 سال قبل یہ اچھے وقتوں میں شادی کر چکی ہیں۔ اب دوسری بیٹی کی گزشتہ برس انہوں نے منگنی کی تھی، مگر اسباب نہ ہونے کی وجہ سے اب تک معصوم النساء صاحبہ شادی نہیں کر سکی ہیں۔ اب بیٹی کے سسرال والے اس عید الفطر یعنی میٹھی عید کے بعد شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں، اور شادی میں مزید تاخیر کرنے کی صورت میں رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ یہ چاہتی ہیں معصوم النساء صاحبہ کہ ہم سب مل کر ان کی اتنی امداد تو کریں کہ ان کی بیٹی کی شادی خوش اسلوبی سے انجام پا جائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یو بی ایل کے اکاؤنٹس بتا دیتا ہوں۔ آپ محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹائٹل ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے 0103033-4۔ یہ پاکستان میں جو لوگ مقیم ہیں وہ اس طرح سے عطیہ دے سکتے ہیں، پاکستان سے باہر بھی آپ یوں بھجوا سکتے ہیں، لیکن آسانی ہم اور کر دیتے ہیں۔ آپ ہمارا یو ایس اے میں بینک ہے اور وہاں پر ٹیکس آئی ڈی بھی ہمارے پاس ہے، ہم رجسٹرڈ ہیں امریکہ میں، تو بینک آف امریکہ، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن اور اکاؤنٹ نمبر ہے 21739762 21739762۔ آپ ہمیں پے پیل کے ذریعے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ www.msftrust.org یہاں پر جائیے اور پے پیل کے ذریعے ڈونیٹ کر دیجئے۔ براہ راست اگر کوئی اس وقت مدد کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو نمبر لکھوا رہا ہوں 0300-2086414 2086414 0300 آپ کال کر سکتے ہیں اور معصوم النساء صاحبہ کی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ بتلائیے معصوم النساء صاحبہ، جی کیا ضروریات ہیں آپ کی؟ میں نے کیسے پہنچی آپ یہاں تک؟ بس معلومات کرتے کرتے پہنچی ہوں میں۔ اس سے پہلے بھی 1 سال پہلے یہاں آئی تھی، درخواست دے کر گئی تھی، لیکن میں تاخیر سے آئی تھی۔ پھر یہاں سے سیوک سینٹر آپ کا پروگرام ہو رہا تھا، وہاں گئی، وہاں گیٹ پر میں نے درخواست دی، لیکن وہاں پر بھی وہاں نہیں پہنچ سکی ہوں، تاخیر ہو چکی تھی۔ اب میں نے یہاں جلدی آئی تھی، یہاں آ کر درخواست دی ہے۔ اپنے پیارے رسول کے صدقے امید کرتی ہوں میرے بچے اللہ آپ کو اس قابل کرے کہ آپ سب کی مدد کریں۔ آپ کو مجھ تک پہنچنے میں بتا رہی تھی بہت دقت ہوئی؟ معلومات نہیں تھی، کبھی جی میں ادھر آئی نہیں تھی۔ نہیں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، آپ کو جو پوچھتے آئی دقت ہوں۔ ہوئی میں بہت کوئی معافی مانگتا ہوں آپ سے، اس لیے کوئی کہ بات نہیں ہے میری بیٹا، کوشش ہوتی ہے کہ میں سب سے مل کوئی سکوں، بات لیکن نہیں، اب ظاہر ہے کہ ایک اکیلا انسان ہوں میں تو مل نہیں پاتا سب سے۔ صحیح۔ تو اب ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں جی معصوم النساء صاحبہ کہ جی آج ہڑتال کی وجہ سے ہم ابھی جی جہیز کا کچھ سامان تھا کہیں سے اٹھوانا تھا ہمیں، جی لیکن کراچی میں ابھی آپ کو پتہ ہے ہڑتال جی ہے، آپ بھی بڑی مشکل سے تشریف لائی ہیں، جی تو شام تک جہیز کا سامان تو آپ تک پہنچ جائے گا۔ جی اچھا اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، جی بچی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ، جی اچھا، ان کے گھر والے بہت بھی بہت خوش ہو جائیں شکریہ، گے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری طرف سے اس میں آپ کے بہت لیے بہت کچھ ہے، شکریہ۔ یہ آپ رکھیے گا، اور میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جہیز کے سامان کے ساتھ ساتھ جی جس دن آپ تاریخ طے کریں بچی کی جی مجھے اطلاع کر دیجیے گا، جی تو کھانا ہماری طرف سے ہو جائے گا جی اچھا، تاکہ آپ پر بوجھ نہ پڑے۔ بہت بہت ٹھیک ہے، شکریہ امیر، آپ کو بہت اللہ دے، میرے پیارے رسول کے صدقے آپ کی ساری اللہم آمین، پریشانیاں دور ہوں۔ اللہم آمین، بس دعا میں یاد آپ نے رکھیے گا۔ میرے لیے کیا ہے، نہیں اللہ نہیں، میری بس بچی اللہ کے تعالیٰ لیے ہماری بہن ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے اپنے گھر میں، آمین ثم خوش و آمین۔ خرم رکھے، اور بیچ میں بھی ہم دیکھیں گے جو کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے جی لیے کریں اچھا گے، ٹھیک ہے نا؟ جی بہت بہت اچھا۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات ہوں گے سب سے بہترین عقیدت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعہ کریم پروگرام کے آخری حصے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ ہر بار ناظرین محترم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ جو ہم دینا چاہتے ہیں ہر ہفتے وہ رہ جاتا ہے، اور اس مرتبہ بھی یقیناً وقت اب ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اس سب سے بہترین عقیدت میں موجود ہیں۔ آج ایک نئے نعت خواں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن میں، اور جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ہمارے بہت ہی پیارے ایک نعت خواں ہیں جناب فصیح الدین سہروردی صاحب، جیسے کہ آپ ان کو سن رہے ہوں۔ آپ ان کے شاگرد بھی ہیں، اور ان کا نام ہے جناب ارشد سہروردی، تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم، مزاج گرامی بخیر؟
اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے، آپ سب جانتے ہیں انہیں، ہمارے جیو نیٹ ورک کا ایک طرح سے حصہ ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ ان کو پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں. ابھی اس لیے نہیں دیکھ پایا آپ کافی دنوں سے کیونکہ یہ لندن میں تھے. وہاں پر ماشاءاللہ کئی محافل میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں نذران عقیدت پیش کیا، اور مختلف ممالک میں دوروں پہ جاتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان سے الفت، ان کی عقیدت، سب جگہ اس خوشبو پھیلاتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد ریحان قریشی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ حبیب پہلے ہم ارشد بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں، تو فصیح الدین سہروردی صاحب کی یاد دلا دیجیے. بسم اللہ. یاد دلا دیجیے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، تو ان کی یاد اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. جی منقبت ڈاکٹر صاحب آپ کی. جی جی. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مرید خیر الانام ہوں، سبحان اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو رسول سے، سبحان اللہ. یہ کرم ہے سارا بطول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سری وہ سمنی سے ہے. کیا کہنے ہیں. کیا انداز ہے بھائی. واہ سبحان اللہ. مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، سبحان مجھے اللہ. عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے. کیا کہنے. مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ. پنجتن کا غلام ہوں. اور ہوا کیسے تن سے وہ سری جدا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جہاں عشق ہو وہیں کربلا. میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی اللہ کہے. وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں. کیا کہنے ہیں بھائی. سبحان اللہ پنجتن سبحان اللہ سبحان غلام اللہ. ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میرا شعر کیا میرا ذکر کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بات کیا میری فکر کیا، میری بات ان کے سبب سے ہے. بے شک بے شک. میرا ذکر
بے شک سے کہاں مجھ میں اتنی سکت بھلا کہ ہو من کا بت کا بھی حق ادا میں تو پن ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا غلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بالکل ان کے انداز میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثر میرے پیر و مرشد بھی ہیں اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ریحان صاحب بسم اللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے واہ واہ ہاں حسین ہے ہاں حسین ہے سبحان اللہ میرا بادشاہ حسین ہے ہاں ہاں میرا بادشاہ حسین ہے سنو سنو یہ دین تو حسین کا انعام ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دین کی پناہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں حسین ہے ہاں آہا. حسین ہے میرا بادشاہ حسین سبحان اللہ سبحان اللہ شہید کر بلا کا غم جسے ناگوار ہے وہ بد نصب بد نصیب انہی میں وہ شمار ہے ارے او دشمن حسین ارے او دشمن حسین تو مر ذرا لحد میں چل پتا چلے گا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ارے او سبحان دشمن اللہ سبحان اللہ حسین اللہ 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 ارے او دشمن حسین تو مر ذرا لحد میں چل پتہ چلے گا کہ کیا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ہے واہ واہ ہاں حسین ہے سبحان اللہ. میرا بادشاہ حسین ہے فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی کیا کہنے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مل سبحان گئی اللہ کہ سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا حسین ہے میں نے کہہ دیا حسین ہے واہ واہ سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا پیشوا تو میں نے کہہ دیا حسین ہے کیا کہنے ہیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ دو اشعار اور ہو جائیں کسی منقبت کے یہ دین مصطفیٰ ہے امانت حسین کی امانت حسین کی ہر دور میں رہے گی ہر دور میں رہے گی حکومت حسین کی حسین کی کیا کہنے ہیں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر دور میں رہے حکومت حسین کی حکومت حسین کی حکومت
امت حسین کی، نانا رسول بیٹی ہے دکھ ترے رسول، ہائے 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 نانا رسول بیٹی اللہ اللہ، ہے دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، رسول واہ واہ، کی، نانا رسول بیٹی ہے دختر اللہ اللہ، رسول کی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واللہ کیا عظیم ہے، واللہ کیا عظیم ہے نسبت اللہ، حسین سبحان اللہ کی، سبحان اللہ، جیتے رہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واللہ کیا عظیم ہے نسبت حسین کی، زینب 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 زینب، سبحان اللہ سبحان اللہ زینب تمہارے صبر پہ قربان دو جہاں، سبحان اللہ، کہ دیکھی غیاب نے تو، دیکھی غیاب نے تو شہادت حسین کی، دیکھی غیاب نے تو شہادت حسین حسین کی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جناب ارشد سہروردی صاحب آپ کا بھی، اور جناب محمد ریحان قریشی صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے منقبتیں پیش کی، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سے قبول فرمائے اور یہ آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی جمعہ کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، وقت ہو گیا ہے نماز کی طرف بڑھنے کا، اس نماز کی طرف ہم حسین کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ نماز ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ادا فرمائی جب چاروں طرف تلواریں، تیر، ان کی بوچھاریں، نیزے، کوئی ایسا ہتھیار جس کا میں کیا آپ کے سامنے نام لوں، برچھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہتھیاروں سے خوف زدہ ہوئے بغیر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو محبوب جانا، اور ان برستے ہوئے تیروں میں سجدہ حق ادا فرمایا۔ نماز کی تلقین کربلا میں کر گئے، بتلا گئے کہ دین تو ایسے ہی بچایا جائے گا اور اسی طرح بچانا ہے۔ لہٰذا آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں پابند ہو جائیے، نماز کو بچا لیجیے، کیونکہ امام آپ کے لیے نماز ہی بچا کر گئے ہیں۔ اگر وہ یہ نماز نہ بچاتے تو ہم شاید نماز ادا نہ کر پاتے۔ جمعے کے لیے بڑھیے، جمعہ آپ کو آواز دے رہا ہے اس نماز کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جمعہ کریم اور اللہ حافظ۔